اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ ہم سیرت الانبیاء کر رہے ہیں اور اس کے اندر چیپٹر نمبر 13 آج ہم دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اور سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بار بار ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے حد انعامات کیے، ان کو بہت سے معجزات، ان کے پر اللہ کی رحمتیں زیادہ تھیں اور انعامات ان کو زیادہ ملے۔ سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے اور انہوں نے ہر نعمت کی ناشکری کی۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو کیا چیز سمجھ آتی ہے واقعات سے کہ اللہ کا شکر گزار بندوں میں ہونا ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم پر کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کا انکار بھی کیا۔ تو 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کس بادشاہ کے زمانے میں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ کون تھا؟ تیسرا سوال ہے صندوق کا واقعہ لکھیں۔ چوتھا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کی بیٹی سے نکاح کیا؟ پانچواں سوال ہے جس آدمی نے زیورات سے بچھڑا بنایا اس کا نام کیا تھا؟ جی، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس وقت ولید بن موصب مصر کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ مصر میں اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں پھلے پھولے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ عیان بن ولید تھا۔ وہ آپ کے ہاتھوں میں مسلمان ہوا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد مصر کے حکمران حضرت یوسف علیہ السلام بنے تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد قابوس مصر کا بادشاہ بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی لعنت ختم ہو گئی تھی۔ قابوس نے اسے پھر سے شروع کر دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم نے اس کے شرک کو قبول نہیں کیا۔ اس پر اس نے غیر ملکی خیال کر کے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے سخت کام لینے لگا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن موصب مصر کا بادشاہ بنا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ فرعون پہلے سے بھی زیادہ ظالم تھا اور یہ ان کا بادشاہوں کا لقب تھا فرعون۔ اب یہ ولید بن موصب نعوذ باللہ یہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں۔ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے حکم دیا سب لوگ مجھے سجدہ کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اسے سجدہ کیا، پھر دوسرے وزیروں اور امیروں نے سجدہ کیا۔ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں رہتے تھے ان کے لیے اپنے مجسمے بنوائے۔ انہیں حکم دیا کہ تم ان مجسموں کے آگے سجدہ کیا کرو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے حکم دیا تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو نہ میری تصویروں کو، میں تمہیں عذاب دوں گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا فرعون کا عذاب ہلکا ہے، خدا کا عذاب ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اسے سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے مان لی اور فرعون کو بھی یہ بتایا کہ ہم ہرگز تجھے یہ تیری مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ فرعون نے ان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایسے میں اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ تعبیر سن کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے۔
اس طرح پیدا ہونے والے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ فرعون کچھ بھی نہ کر سکا۔ ادھر نجومیہ نے اسے اطلاع دے دی کہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اب ماں کو فکر ہوئی، آخر یہ بچہ ہے، آواز تو نکالے گا، اور فرعون کے جو فوجی ہیں، پیادے ہیں، گھر میں گھر گھر تلاشی لیتے پھر رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دیں۔ قرآن کریم میں یہ بات ان الفاظ میں آئی، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈالنے کا طریقہ بھی بتایا، چنانچہ ارشاد ہوا، اسے صندوق میں ڈال دینا، پھر صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا، یہ دریا لا ڈالے گا انہیں کنارے پر، تاکہ موسیٰ کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے، موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کرایا، اس میں بچے کو لٹائے اور اللہ کا نام لے کے صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماں کو پریشانی ہوئی کہ نہ جانے یہ صندوق کہاں جا کر رکے گا، اس لیے میں نے اپنی بڑی بیٹی کو صندوق کے پیچھے جانے کے لیے کہا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی۔ وہ صندوق اس نہر میں ہوتا ہوا محل تک پہنچ گیا۔ صندوق ایسی جگہ رکا جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ موجود تھی۔ انہوں نے صندوق کو پکڑ لیا، کھول کر دیکھا تو اندر چاند سا بچہ لیٹا تھا۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے خود ہو گئی۔ فرعون سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر۔ عجب نہیں کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون شروع میں اس بچے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اسے بیوی کی بات ماننا پڑی۔ اب سوال تھا کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے۔ انہیں دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ کسی غیر عورت کا دودھ نہ پئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی سے سب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کی موسیٰ پر بندش کر دی تھی۔ بہت سی عورتیں پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا۔ اس پر حضرت آسیہ اور فرعون فکر مند ہوئے کہ بچہ کب تک بھوکا رہے گا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئیں۔ اس نے صورتحال دیکھ کر کہا، میں ایک عورت کا پتہ بتا سکتی ہوں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہلے ہی دائیوں کا دودھ موسیٰ پر بند کر دیا۔ اس پر اس کی بہن بولی، میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تم اس عورت کو بلا کر لے آؤ۔ آپ کی ہمشیرہ گئیں اور والدہ کو لے آئیں۔ والدہ نے جو ہی آپ کے گود میں لیا، آپ دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے اشرفی روزانہ مقرر کر دی اور کہنے لگا، بچے کو یہی دائی دودھ پلائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تو اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ سے یہ بھی کہا، تم ہر ہفتے اسے لا کر مجھے دکھا دیا کرو۔ ماں ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لاتی، پھر واپس گھر لے جاتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ دودھ کے چھڑانے پر بی بی آسیہ نے آپ کی والدہ محترمہ کو بہت سے تحائف دیے۔ آپ کچھ اور بڑے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے آپ کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کے زور سے کھینچا کہ چند بال بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہوا۔ اس نے جلاد کو بلا کر حکم دیا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ بی بی آسیہ یہ سن کر پریشان ہوئیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، میں ابھی اس کا تجربہ کرا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تھال میں موتی منگوائے، دوسرے میں آگ کے انگارے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دونوں تھالوں کے پاس بٹھا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو ظاہر ہے موتی اٹھائے گا، ورنہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موتی اٹھانے چاہے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ نے ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اس سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گئی۔ فرعون نے یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح بی بی آسیہ نے آپ کو ظالم سے بچانے اور آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بی بی آسیہ ایماندار، نیک اور ولیہ عورت تھی، جبکہ ان کا خاوند اللہ کا باغی تھا۔ اور آخر فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ آپ بہت خوبصورت تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتے۔ ان دنوں بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ آپ کے جوان ہونے پر اس قوم پر مظالم میں کمی آ گئی اور فرعون لوگوں پر ظلم کرنے میں احتیاط کرنے لگا، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہیں ہمارے مظالم سے موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کر ان کی حمایت نہ کرنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی پر ظلم ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اس دور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور شباب کے کمال کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں صحیح فہم اور علم عطا کیا، اور ہم نیک چلن اختیار کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو ظالم کا ہاتھ روک لیتے۔ گشت کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی قبطی کسی اسرائیلی سے لڑ رہا ہے، وہ اسے بری طرح مار رہا تھا اور گھسیٹ رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو رک گئے۔ ادھر اسرائیلی آپ کی نظر پڑی تو پکار اٹھا، اے موسیٰ میری مدد کیجیے۔ ایک تو وہ بیچارہ مظلوم تھا، دوسرا تھا بھی اسرائیلی۔ آپ یہ برداشت نہ کر سکے، آگے بڑھ کر قبطی کو روکا۔ قبطی کون؟ مصر کے رہنے والوں کو قبطی کہتے ہیں۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی، قبطی ظلم سے باز نہ آیا۔ جب آپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے اور اس نے آپ کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ لیا تو آپ کو غصہ آیا۔ آپ نے غصے کی حالت میں ایک مکہ اسے دے مارا۔ وہ اس مکے کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ آپ کی نیت اسے جان سے مار ڈالنے کی نہیں تھی، اتفاقیہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے فعل کی معافی مانگی۔ قبطی کے قتل کی خبر پورے مصر میں پھیل گئی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے مارا کس نے۔ آخر قبطی کے عزیز رشتہ دار فریاد لے کر فرعون کے پاس گئے۔ اس سے کہا، جب تک قاتل کا پتہ نہ چل جائے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ پتہ چلا کر مجھے بتاؤ تاکہ میں مجرم کو سزا دے سکوں۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر تھے۔ وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑتا نظر آیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح پھر مدد کے لیے پکار اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، بے شک تو ہی غلط راستے پر ہے۔ اسرائیلی نے جب یہ دیکھا کہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کے لیے تیار نہیں تو بول اٹھے، اے موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسرائیلی کے اس جملے سے قتل کا راز کھل گیا کہ کل وہ قبطی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے فوراً آپ کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ کل تک اس نے آپ کو اولاد بنا کر پالا تھا اور آج گرفتاری کا حکم دے رہا تھا۔ فرعون کے دربار میں ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچا اور بولا، اے موسیٰ، بلا شبہ اہل دربار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے آپ اس آدمی کے مشورے سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کو مدین کا راستہ معلوم نہیں تھا، بس اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی کچھ سامان نہیں تھا۔ راستے میں درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر کام چلایا۔ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ اب تک آپ شاہی محل میں پلے بڑھے تھے۔ پریشانی کے اس عالم میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ سیدھے مدین پہنچ گئے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنویں پر نظر پڑی۔ اس کنویں کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ جو زیادہ طاقتور تھا وہ کمزوروں کو پیچھے دھکیل کر پانی پلا رہا تھا۔ وہ فارغ ہوتا تو نسبتاً طاقتور آدمی پانی پلانے لگتا۔
مطلب یہ کہ وہاں طاقت کے بل پر پانی پیا اور پلایا جا رہا تھا، کمزور پیچھے رہ جاتا۔ اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں میں انصاف نہیں ہے، نہ ان میں ہمدردی اور اظہار کا جذبہ ہے۔ ایسے میں آپ کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی۔ وہ اپنی بکریاں لیے ایک طرف کھڑی تھیں، گویا وہ بھی اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائی تھیں اور طاقتور لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ کا دل بھر آیا۔ آپ ان کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا، تم یہاں کیسے کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، جب تک یہ لوگ فارغ نہیں ہو جاتے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ والد یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں آنا پڑا، اور یہاں طاقت کا راج ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے۔ آپ نے سوچا، میری موجودگی میں یہ کمزور لڑکیاں ہمدردی سے کیوں محروم رہیں؟ یہ سوچتے ہی آپ جوش میں آگے بڑھے اور مجمع کو چیرتے چلے گئے۔ آپ ان سب کے لیے اجنبی تھے۔ انہیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر بہت طاقتور جسم کے مالک اور باروب بھی۔ وہ لوگ سہم گئے۔ آپ آگے بڑھے، کنویں سے ڈول اوپر کھینچا۔ وہ ڈول کئی آدمی مل کر کھینچتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تنہا ہی بہت آسانی سے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے، یہ آدمی ہے یا جن؟ اب آپ نے لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر خود ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، جو بھی قسمت ہو تو وہ بھیج دے، میں اس کا حاجت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کی بکریاں پانی پی چکی تو وہ خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑی۔ چونکہ آج بہت جلدی آ گئی، اس پر ان کے والد بہت حیران ہوئے۔ ان بچیوں کے والد اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، تم اس قدر جلد کیسے لوٹ آئیں؟ وہ بولیں، اللہ بھلا کرے اس مصری نوجوان کا، اس کی وجہ سے ہم جلدی آ گئی۔ پھر انہوں نے تفصیل سنائی اور بولی، ابا جان، کیا ہی اچھا ہو آپ اس مصری نوجوان کو مویشی چرانے کے لیے رکھ لیں۔ ایک تو بہت طاقتور آدمی ہے، دوسرے امانت دار بھی، کیونکہ ہم ان دونوں باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام بولے، تم نے یہ باتیں اتنی جلدی کیسے جان لی؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی طاقت کا اندازہ تو ہم نے اس بات سے لگایا کہ جس ڈور کو کئی آدمی مل کر کھینچتے ہیں، اس نوجوان نے تنہائی کھینچ لیا، اور اس کے امانت دار ہونے کا اندازہ ہم نے اس بات سے لگایا کہ جب اس نے ہم سے پوچھا کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، آگے بڑھ کے اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، تو اس وقت اس کی نظریں بالکل نیچے رہیں۔ باقی آپ اسے دیکھ کر خود اندازہ لگا لیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری بات سن کر کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر اسے بلا لاؤ۔ اب ان میں سے ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی، اور اس کی حالت یہ تھی کہ شرم و حیا اس کی چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی۔ آپ کے نزدیک آ کر بولی، میرے والد آپ کو بلاتے، آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اور آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی تھی، چنانچہ فوراً اس لڑکی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے رہنا۔ یہ ترکیب آپ نے اس لیے اختیار کی تاکہ اس اجنبی لڑکی پر نگاہ نہ پڑے۔ ظاہر ہے لڑکی آگے چلتی تو آپ کو نظر آتی رہتی۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امانت دار ہونے کا ثبوت تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں اپنی کہانی سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری تفصیل سن کر کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ مدین ہے جو مصر کی حدود سے باہر ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں، پھر مدین اور مصر کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن شرط یہ کہ آپ 8 سال تک میری ملازمت کریں اور 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف اس سے احسان ہوگا۔ ساتھ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، میں آپ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، آپ مجھے انشاءاللہ صالح، اچھے اور بھلے آدمی پائیں گے۔ یہ کہنے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے کافی سخت خدمت نہیں لوں گا، یہاں رہ کے آپ کو تجربہ ہو جائے گا، میں بری طبیعت کا مالک نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں نیک آدمی ہوں۔
آخر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے مطابق آپ اپنا کام کرنے لگے۔ بکریاں چرانا دراصل انبیاء کی سنت ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کام لیا گیا۔ آپ نے 10 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ یہ سب کام آپ کو نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں۔ اب چونکہ آپ کو اپنی والدہ سے ملے بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی اور آپ انہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور کچھ سامان بھی ساتھ دیا۔ اس طرح آپ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سردی کے دن تھے، راستہ نیا تھا، بیوی ساتھ تھی، بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ تھا۔ ایسے میں آپ کی زوجہ حضرت مریم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شدید سردی کی وجہ سے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایسے میں نے ایک طرف آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا کچھ روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کا نام صفورہ ہے، ٹھیک ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں نے اس طرح آگ دیکھی، میں تمہارے لیے کچھ آگ لاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ اس سے پہلے آپ چکماک کی سے رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے تھے، آگ نہ جل سکی، اس لیے انہیں اس طرف جانا پڑا جس طرف آگ نظر آئی۔ چکماک جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے جس کے 2 درختوں کو جب آپس میں رگڑتے تھے جس طرح پتھروں کو تو شعلہ نکلتا تھا، اس سے یہ اس زمانے میں لوگ آگ جلانے کا کام لیا کرتے تھے۔ اچھا، وہاں پہنچ کر آپ نے قدرت کا ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ کوہ طور میں ایک درخت میں بہت زور کی آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ جس قدر بھڑکتی تھی درخت اتنا ہی سرسبز نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس آگ سے درخت جل نہیں رہا تھا، سرسبز ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ عجیب نظارہ ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی جلتی ہوئی شاخ نیچے گر جائے تو وہ اس کو اٹھا کر لے جائیں۔ وہ جو آگے بڑھتے گئے درخت آگے سرکتا گیا۔ حیرت کے عالم میں ایک آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں تیرا رب ہوں، سو تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، کیونکہ تو طوا نامی مقدس میدان میں ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں حاضر ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں، آہٹ بھی پاتا ہوں، مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تو کہاں ہے۔ آواز آئی، میں تیرے اوپر ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، اور تیری جان سے زیادہ تیرے نزدیک ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ سننا صرف کانوں سے نہیں بلکہ بدن کے تمام اعضاء سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو اس پر مطمئن کر دیا تھا، یعنی وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرے یہ کہ بدن کے تمام اعضاء کانوں کے ساتھ سننے میں برابر کے شریک تھے۔ اس سے بھی سمجھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے ہوا کہ تعظیم کرانا مقصد تھا، جیسے کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہوئے جوتیاں اتار دی جاتی ہیں۔ اس وادی کا نام طوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص شرف بخشا، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ۔ وادی طوا بھی انہی مقدس مقامات میں سے ہیں جو کوہ طور کے دامن میں ہیں۔ قرطبی نے اس کو روایت کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آپ میری وحی کو کان لگا کر سنیں، میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، آپ صرف میری عبادت کے لیے ہیں، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میری لاٹھی، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، دوسری حاجات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو نیچے ڈالا، وہ اسی طرح بڑا اژدہا بن گئی اور بھنکارتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے بھی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو یہ سنتے ہی اطمینان ہو گیا اور آپ نے بغیر کسی جھجک کے اس اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اب آپ کو دوسرا معجزہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکال لو، وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 سندیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے کہ آپ ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ معجزے دیکھ کر آپ کو یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہیں۔ ان معجزات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ان کا ذکر آگے آگے آئے گا۔ اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری طاقت کو مضبوط کر دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ مجھ سے تو اس کا ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ تمہارے پاس بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد پر وقت تم دونوں کے ساتھ رہے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تسلی دی۔ پھر آپ مطمئن ہو کر طور سے واپس روانہ ہوئے۔ آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس پہنچے، انہیں ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ منزلیں طے کرتے جب مصر میں داخل ہوتے تو رات کا وقت تھا، اس طرح رات کے وقت اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرشتے کے ذریعے نبوت کی خبر دے دی تھی، اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ چکے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے حضرت ہارون علیہ السلام بھائی سے لپٹ گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد اپنے گھر والوں سے ملے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے احسانات ان الفاظ میں یاد کرائے، اے موسیٰ تیری سب درخواستیں قبول کر لی گئیں، اور بلا شبہ ہم تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کر چکے۔ وہ احسان اس وقت کیا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کو وہ بات الہام کی تھی کہ اسے صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر لے جائے تاکہ وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو دیکھے تجھ سے محبت کرے اور تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔ یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی، تم کہو تو میں تمہیں ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں جو اسے دودھ پلا سکے۔ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھے نجات دی، اور ہم نے تجھے کئی طرح کے سے امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخر کار ایک وقت مقرر پر جو مقدر تھا تجھے یہاں لے آیا، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے منتخب کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کا ترجمہ تھا ان کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے حکم میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت حد سے گزر چکا۔ پھر اس نے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ اس پر دونوں نے عرض کیا، الہی ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دیں اور زیادہ سرکشی پہ نہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ تم بے خوف ہو کر اس کے پاس جاؤ، میرا پیغام اسے پہنچاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں میں اور دیکھتا ہوں۔ اب وہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے فرمایا، ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد و پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، پھر راہ سمجھائی۔ فرعون نے پوچھا، تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ اور اے موسیٰ کیا تم بھول گئے کہ تم میرے ہی گھر میں پلے بڑھے ہو اور تم ایک قبطی کے قاتل بھی ہو؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھ سے یہ فعل سرزد ہوا تھا، جب مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں یہاں سے دور چلا گیا۔ یہ میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رہا وہ احسان جو تو جتلا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے سارے نبی اسرائیل
تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اس پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو۔ اس کے نتیجے میں ایسا ہوا تھا کہ تقدیر نے مجھے تمہارے گھر پہنچا دیا، اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرعون سے یہ 2 باتیں کی، تم خود ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ بنی اسرائیل دراصل ملک شام کے باشندے تھے اور وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن فرعون انہیں وہاں جانے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح 400 سال سے وہ اس کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاموش ہونے پر فرعون نے کہا، یہ تم نے کیا کہا کہ تم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہو؟ یہ رب العالمین کون ہے؟ اس نے اس لیے کہا کہ وہ سرے سے اللہ کا منکر تھا، وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب پر قادر ہے، سب کا معبود ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج اسی نے بنائے ہیں۔ یہ سن کر فرعون اپنے درباریوں کی طرف رخ کر کے بولا، سنا تم نے؟ یہ میرے سوا کسی اور کو خدا مانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے، اور اے درباریو، اگر تم آج فرعون کو خدا مانتے ہو تو پھر فرعون سے پہلے جہاں والوں کا خدا کون تھا؟ اس کے وجود سے پہلے زمین اور آسمان موجود تھے، تو ان کا خدا کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، اور وہی تمہارا تمام جہانوں کا رب ہے۔ فرعون سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا، یہ شخص یقیناً دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میرا رب مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھو، وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم اپنے خدائی کے دعوے میں سچے ہو تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دو۔ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا اور مشرق سے میں غروب کر کے دکھا دے۔ یہ سن کر فرعون کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ روشن دلیلیں سب لوگوں پر اثر کر جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ بولا، اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور اگر میں تیرے سامنے کوئی معجزہ لے آؤں؟ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنے معجزات پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ آن کی آن میں وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اژدہا فرعون کی طرف بڑھا تو خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، موسیٰ، اسے پکڑ لو، میں تم پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کو بھی رہا کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ لیا۔ جو ہی آپ نے اسے پکڑا وہ پھر سے لاٹھی بن گیا۔ اب آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں دبا کر نکالا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اب فرعون کو اور تو کچھ نہ سوچا، پکار اٹھا، یہ شخص تو کوئی بڑا جادوگر ہے، اور اس ارادے سے آیا کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے بھی بے دخل کر دے۔ اس نے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ درباریوں نے کہا، آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور ملک کے نامور جادوگروں کو بلائیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان کا آپس میں مقابلہ کرائیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی، اور اس طرح ان کا یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے درباریوں کا مشورہ سن کر کہا، اے موسیٰ، تم جادو کے زور پر ہمارا ملک ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ ہم اپنے جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ دن اور جگہ مقرر کر لو، سبھی ان سے اس دن وہاں آ جائیں گے، تم بھی آ جانا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ اس کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں منظور ہے، اور میرے خیال میں اس کام کے لیے تمہارے عید کا دن مناسب رہے گا۔ اس کا عید کا دن عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ آپ نے عید کا دن اس لیے مقرر فرمایا کہ سب لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا ہے۔ وقت بھی دن چڑھے کا طے کیا اور یہ مقابلہ شہر کے بڑے میدان میں ہونا قرار پایا۔ اب فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا۔ آخر مقررہ وقت تک بہت سے جادوگر جمع کر لیے گئے۔ اس میدان میں ایک طرف اونچی جگہ بنائی گئی، اس پر فرعون کا تخت رکھا گیا۔ ساری رعایا بھی آج جمع ہوئی۔ جادوگر صف باندھ کر فرعون کے سامنے جمع ہو گئے۔ فرعون نے ان کی کمر ٹھونکی اور کہا، آج تم اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ یادگار بن جاؤ۔ اس پر جادوگر بولے، ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا یا نہیں؟
فرعون نے کہا ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ تمہیں بڑا انعام دوں گا بلکہ تم دربار میں خاص مقام پر حقدار ہوگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو ایمان کی دعوت دی۔ ان سے فرمایا دیکھو اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا ورنہ اپنی آخرت برباد کر لوگے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکنا کہ وہ در حقیقت کچھ نہ ہو، اور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دو، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ جادوگروں نے آپ کی تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور آپ سے کہنے لگے تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہلے کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں لکڑیاں زمین پر ڈال دی اور بولے فرعون کے اقبال کی قسم بے شک ہم ہی غالب رہیں گے۔ جو ہی رسیاں لاٹھیاں زمین پر گریں سب لوگوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ حرکت کر رہی ہوں، یعنی وہ انہیں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ پورا میدان ان سانپوں سے بھر گیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان جادوگروں کے جادو کے قائل ہو گئے اور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور جو چیز تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے میدان میں ڈال دو اور وہ ان سب کو نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے۔ آپ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، گرتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ اس کا سر بھی تھا اور پیر بھی، دانت بھی تھے۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف کر دیا، یعنی وہ ان تمام سانپوں کو نگل گیا جو جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے گرنے پر نظر آنے لگے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اژدہا جادوگروں کے تمام کرتبوں کو ہڑپ کر گیا۔ اب سب نے دیکھ لیا کہ حق پر کون ہے۔ ادھر جب جادوگروں نے اپنا جادو فیل ہوتے دیکھ لیا تو جان گئے یہ کام انسانی طاقت سے باہر ہے۔ وہ جادو میں ماہر تھے، فوراً سمجھ گئے یہ کام اللہ کا ہے۔ وہ اس میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے، پکار اٹھے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے چلا کر کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ معلوم ہوتا کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور تم نے یہ ساز باز کی تھی، لیکن تمہیں ابھی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں الٹی سیدھی طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بہت بری طرح تمہاری جان لوں گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ جادوگروں پر فرعون کی دھمکی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکم چلا سکتا ہے۔ جادوگروں نے اس سے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ کی قدرت کو جو تو نے جادو سے مٹانے کی گستاخی ہم سے کرائی یہ بھی معاف فرما دے۔ اب تو ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، عبادت کا حقدار وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، نہ کہ تو خود اس کا پیدا کرتا ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں کا ڈر ہے نہ تیرے انعام کا لالچ ہے۔ اس سے فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ان سب کو شہید کرا دیا۔ پہلے ان کے لیے الٹے سیدھے ہاتھ پیر کاٹے، پھر پھانسی پہ چڑھا دیا۔ صبح کے وقت یہ جادوگر کافر تھے، شام کو پاک باز مومن ہو گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ فرعون پہلے سے بھی زیادہ سرکشی پہ اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس نے جو کھیل کھیلا تھا اس میں خود ہی ہار ہو گئی۔ اس نے سوچا اگر معاملات اسی طرح رہے تو صورتحال زیادہ خطرناک ہو جائے گی، چنانچہ اس نے یہ حکم جاری کیا جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کرو، البتہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ جب اس طرح بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے دربار میں ایک مومن شخص بھی تھا، وہ ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اب وہ بھی رہ نہ سکا، بول اٹھا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا؟ یہ کہتے یہ شخص دربار سے نکل گئے اور پھر ان کے ہاتھ نہ آئے۔ اس مقام کے بعد ان گنت لوگ اللہ پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کنگھی کرنے والی ایک عورت فرعون کی لڑکی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تو فرعون کی لڑکی نے کہا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟
اس عورت نے کہا میرا اور تیرا سب کا رب اللہ ہے۔ اس پر پہلے تو اس نے خود اسے مارا پیٹا، پھر فرعون کو اس کے بارے میں بتایا۔ فرعون نے اس کو بلا کر پوچھا کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کے غصے کا کیا پوچھنا، اس نے اسے چت لٹا کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑھوائیں۔ وہ پھر بھی اپنے دین پر قائم رہی تو فرعون نے کہا میں تیرے ایک لڑکے کو تیری آنکھوں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر لے، اب میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو اس کی آنکھوں کے سامنے لا کر قتل کیا۔ ماں نے صبر کیا، پھر دوسرے کو قتل کیا۔ فرعون کی بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کی استقامت دیکھ کر وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اس مظلوم عورت کی روح پرواز کر گئی۔ جلدی فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ فرعون نے اس نیک بیوی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں اور آخر اپنے اللہ سے جا ملی۔ جب فرعون کسی طرح بھی باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عذابوں کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ ان کے کھیتوں میں غلہ پیدا نہ ہوا، درختوں پہ پھل نہ لگے۔ کھجور کے درخت پہ بس ایک کھجور لگی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ عبرت حاصل کریں، اس لیے کہ جب فصل خوب ہوتی تھی، درخت پھلوں سے لد جاتے تھے تو کہتے تھے یہ تو ہمارا حق ہے۔ جب غلہ نہ ہوتا، پھل نہ لگتے تو کہتے یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تم کچھ کر لو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پہ در پہ 5 قسم کے عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان عذابوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، چچڑی، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ تھے ہی گناہ گار۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر دور کر دیا تو ہم سے یہ عذاب تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے عذابوں کا ذکر کیا، ان میں سے ہر ایک عذاب ایک مقرر وقت تک رہا پھر ٹل گیا۔ اس طرح انہیں ہر عذاب کے بعد مہلت دی گئی۔ اس طرح ایک کے بعد ایک عذاب آتا چلا گیا۔ پہلی مرتبہ فرعون کی قوم پر قحط کا عذاب آیا۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ عذاب ٹل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو عذاب ٹل گیا، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، یہ لوگ ایسے ہیں کہ قحط کے عذاب سے بھی باز نہیں آتے، معاہدہ کر کے پھر گئے۔ اس پر ایسا عذاب نازل کر جو ان کے لیے دردناک ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفانوں کا عذاب بھیجا، یہ پانی کا عذاب تھا۔ فرعون کی قوم کے گھروں زمینوں کو طوفان کے پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ تھی نہ زمین میں کچھ بھی کاشت کرنے کی۔ اس طوفان کی عجیب بات یہ تھی کہ فرعون کی قوم کے مکانات زمینوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی زمین تھی، ان کے مکانات تھے، وہ خشک رہے، کہیں پانی کا طوفان نظر نہ آیا۔ اس طوفان سے گھبرا کے فرعون کی قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ پانی کا یہ عذاب ٹل جائے، اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہو گیا، ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئی۔ جب ایسا ہو گیا تو کہنے لگے در حقیقت یہ عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، اس کے نتیجے میں تو ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ 1 ماہ امن چین سے گزر گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت دی، مگر وہ لوگ ہوش میں نہ آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈی دل نے ان کی تمام فصلوں کو اجاڑ دیا، بلکہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو بھی وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے سامنے تھا، یعنی سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں، باغات اور گھروں پر آیا، بنی اسرائیل کے کھیت اور باغات سب محفوظ رہے۔ اس وقت ایک بار پھر فرعون کی قوم چلا اٹھی اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ان پر سے ٹل گیا۔
مگر عذاب ہٹتے ہی وہ پھر وعدے سے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے 1 ماہ کی مہلت دی۔ اس مرتبہ ان پر جوؤں کا عذاب آیا، یا پھر ایک قسم کے کیڑوں کا عذاب آیا۔ ان کیڑوں نے ان کے غلے کو گھن کی طرح کھا لیا، اور جوؤں نے ان کے بال تک کھا لیے۔ ایک بار پھر فرعون کی قوم بلبلا اٹھی، دعا کی درخواست کی، پھر وہی وعدہ کیا۔ آپ نے پھر دعا کی، یہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔ عذاب کے ٹلتی وہ پھر بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہلت دی کہ قوم باز نہ آئی۔ چوتھا عذاب ان پر مینڈکوں کا آیا۔ ان کے گھروں پر ہر چیز میں مینڈک نظر آنے لگے۔ سونے کے لیے لیٹتے تو بدن کے نیچے مینڈک آ جاتے، پکے ہوئے کھانوں میں مینڈک نظر آتے۔ توبہ، غرض ہر چیز میں مینڈک پیدا ہو گئے۔ ایک بار پھر وہ بلبلا اٹھے، دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب ہٹا دیا، مگر وہ قوم ہوش و حواس والی نہیں تھی۔ پھر وعدے سے پھر گئے۔ اس وقت ان پر خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں خون نظر آنے لگا، کنویں میں، حوض میں، سب میں خون نظر آتا۔ کھانا پکاتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ تنگ آ کر انہوں نے بنی اسرائیل سے پانی مانگا، کیونکہ ان کا تو پانی بھی خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے انہیں پانی دیا تو ان کے ہاتھوں میں جاتے ہی پانی بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کے کپتی اور اسرائیلی کھانا کھاتے، تو جو لقمہ کپتی کے منہ میں جاتا تو خون بن جاتا، بنی اسرائیل کا لقمہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ آخر یہ بدکار قوم چیخ اٹھی، فریاد کی، پہلے سے زیادہ پختہ وعدہ کیے، مگر پھر رحم آ گیا۔ دعا کی، عذاب ٹل گیا، اور پھر وعدے سے پھر گئے۔ چھٹی مرتبہ ان پر طاعون کا عذاب آیا۔ اس عذاب میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے پھر عذاب ہٹانے کے لیے دعا کرائی، عذاب ہٹ گیا تو انہوں نے پھر عہد توڑ دیا۔ اس قدر واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ اس وقت آخری عذاب کا وقت تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ ادھر فرعون نے ان سے کہا، دیکھو میں اکیلا مصر کا بادشاہ ہوں، میرے باغات محلات میں نہریں جاری ہیں، اور ادھر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو، غریب اور کمزور، اب فیصلہ تم خود کرو۔ فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کے لیے یوں بد دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ان کے مالوں کو ملیا میٹ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، جب تک یہ لوگ عذاب کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائیں۔ آپ نے یہ بد دعا اس وقت کی جب فرعون کے درباریوں نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم اپنے حال پر ثابت قدم رہو، ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جو علم سے محروم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرعون اپنی قوم اور قوم کو لے کر آپ کا تعاقب کرے گا، مگر آپ گھبرائیے نہیں، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کے سامنے بحر کلزم آئے تو اپنا عصا اس پر مار دیں، آپ کے لیے ہمارے حکم سے راستہ بن جائے گا۔ اس حکم کے مطابق آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات کی تاریکی میں سفر کرنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روشنی کا ایک ستون اتار دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے عصا سے روشنی نکلنے لگی۔ اب آپ راستہ بھول کے آگئے، اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ اور بات دراصل یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، ایک زمانہ آئے گا جب تمہیں مصر چھوڑنا پڑے گا، جب وہ وقت آئے تو میری لاش اپنے ساتھ لے کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وصیت کا علم نہیں تھا۔ جب راستے بھول گئے تو بڑے بوڑھوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی قبر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ آخر پتہ چلا کہ لاش نکال کر بعد میں آپ کی لاش کو یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ ادھر فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل گئے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے پورے مصر میں اعلان کر دیا کہ سب تیار ہو جائیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑا جا سکے۔ غرض فرعون بھی اپنی قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ پھر فجر کے وقت بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ اب تو بنی اسرائیل گھبرا گئے کیونکہ ان کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب مارے گئے اور پکار اٹھے،
یقیناً اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت بھی کی۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کو فرما دیا تھا کہ خوف کھانے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی قوم سے فرمایا ہم ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے قریب ہے، ہماری رہنمائی کرے گا۔ بنی اسرائیل کو تسلی دے کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آ پہنچا، اے موسیٰ آپ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا۔ ایسا کرنا تھا کہ دریا فوراً پھٹ گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ادھر کا پانی ادھر کا پانی ادھر دیوار کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور درمیان میں 12 راستے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے، گویا ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گیا اور اپنے اسی طرح اس راستے سے گزر گئے جیسے کوئی سڑک پار کرتا ہے، حالانکہ دریا بہت گہرا تھا۔ فرعون کو بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون اور اس کے فوجیوں نے دنیا کا حیرت انگیز ترین منظر دیکھا۔ دریا کے درمیان راستے بنے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے چلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرعون یہ منظر دیکھ کر بھی فرعون رہا۔ اپنی فوج سے کہنے لگا، تم نے دیکھا یہ سب میری ہی برکت ہے، چلو جلدی کرو اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ اب یہ لوگ بھی ان راستوں پر اتر گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ جب فرعون کے سب آدمی دریا کے درمیان میں پہنچ گئے، اللہ نے پانی کو مل جانے کا حکم دے دیا۔ ایک لمحے میں پانی مل گیا، اب وہ غوطے کھانے لگے۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو پکارا، میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی فرما برداری میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ اس کا یہ ایمان اس وقت تھا جب اس کی موت سر پر آ گئی۔ ایسے وقت کے ایمان کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو انہیں ان کا یہ ایمان کچھ سود مند نہ ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں غرغرہ موت سے پہلے تک۔ ترمذی نے اس کو روایت کی۔ غرغرہ یعنی کہ جو انسان کے اوپر نزا کی کیفیت طاری ہونے شروع ہو جاتی ہے تب۔ فرعون کا ڈوبتے وقت توبہ کرنا، ایمان لانا بھی ایسا ہی تھا کہ جب یقین ہو گیا کہ اب بچنا ناممکن ہے، اسے یہ بھی یقین ہو گیا کہ موت نے جو اسے آ گھیرا، تو یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ ہے۔ آخرکار فرعون غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا تو انہیں یقین ہی نہ آیا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش کو باہر نکال کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، پس آج ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والے اس عبرت آموز نشانی ہو تمہاری لاش۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بشارت دی۔ بنی اسرائیل دریا پار کر گئے، وہاں سے آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود مقرر کر دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر اللہ کے نبی تھے۔ اپنی قوم کا ایسا جاہلانہ مشرکانہ مطالبہ سن کر غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ پھر آپ نے انہیں نرمی سے سمجھایا، یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ یقیناً برباد کیا جانے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں دوسری قوموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس جگہ سے آگے چلے تو یہ لوگ وادی طے میں پہنچ گئے۔ وہ ایک بنجر میدان تھا، اس میں سخت گرمی تھی، پانی یا سبزے کا نام نہیں تھا۔ ایسے میدان میں بھلا کوئی آدمی زندگی کیسے گزار سکتا تھا؟ طے کی
وادی طے کے معنی حیران اور پریشان اور سرگرداں ہونے کے ہیں، اور بنی اسرائیل جب یہاں پہنچ گئے تو وہاں سے واپس مصر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کو سفر شروع کرتے تو رات بھر چلتے رہتے، صبح ہونے پر خود کو وہیں پاتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ اس طرح وہ 40 سال تک اس وادی میں گھومتے ہی رہے۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی یہ سزا دی گئی کہ 40 سال تک وادی میں چکر کھاتے رہیں اور وہاں سے نہ نکل سکے۔ آخر قوم چلا اٹھی اور کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ نے تو ہمیں مصر کے پختہ مکانوں سے نکال کر اس میدان میں لا کر ڈال دیا، ہم تو یہاں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اس آزادی سے تو وہ غلامی ہی اچھی تھی۔ ان کی بے قراری دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو طرح طرح کے انعامات عطا کیے۔ وہاں 12 چشمے جاری کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا کسی پتھر پہ مارتے وہاں سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ اس طرح ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ پھر وہاں ابر کا سایہ بھی ہونے لگا۔ اب شدید دھوپ کی جگہ اس سائے نے لے لی۔ پھر ایک شکایت انہوں نے کھانے کی چیزوں کی۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کر دیا۔ من بھنے ہوئے بٹیر کی شکل میں ہوتا، من میٹھی چیز تھی اور سلوہ ایک بٹیر کی شکل میں پرندہ تھا جو اس کو پکڑ سکتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ یہ دونوں کھانے آسمان سے گرتے اور ان کے آگے ڈھیر لگ جاتے۔ وہ قوم بھی بہت عجیب تھی، روز من و سلوہ کھا کھا کے تنگ آ گئی، کہنے لگی، ہم ہر روز ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے دعا کریں کہ زمین سے سبزیاں آئیں۔ ان کا یہ مطالبہ بہت نامعقول تھا، اس لیے آپ نے اس قوم سے کہا، کیا تم بہتر چیز کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز کو لینا چاہتے ہو؟ من و سلوہ جو آسمان سے اترتا اس قوم کو پسند نہ آیا اور پیاز لہسن کا مطالبہ کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر محنت کے بغیر اور پیسے خرچ کیے بغیر تمہیں آسمان سے اتری ہوئی روزی اچھی نہیں لگی تو یہاں سے نکل کر دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں محنت کر کے اپنے لیے روزی کما کر کھاؤ، تاکہ تمہیں خود معلوم ہو کہ من و سلوہ اچھا تھا یا لہسن پیاز ککڑی اور گیہوں اچھے ہیں۔ فرعون سے آزادی ملنے کے بعد اور وادی طے میں ایک مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ اب مجھے شریعت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کوہ طور پر آ کر 30 دن گزارو، روزے رکھو، اعتکاف کرو، تاکہ تزکیہ نفس ہو جائے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اپنی کتاب تورات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتوں کا اور اضافہ کیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن گزارے۔ 10 دن کے اضافے کا سبب علماء نے یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن مسواک کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو چونکہ مشک سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اب 10 روزے اور رکھ کر 40 پورے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تورات عطا کرنے سے پہلے تزکیہ نفس کے لیے آپ کو 40 روزے رکھنے اور اعتکاف کا حکم ہوا۔ 40 دن بعد اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے، آپ اس میں اس قدر محو ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ مجھے اپنا جمال دکھائیں تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو پھر آپ مجھ کو دیکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ایسی تجلی فرمائی، اللہ تعالیٰ کی تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ آپ ہوش میں آئے تو عرض کیا، باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی خدمت میں معذرت کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دیدار کی درخواست کر کے میں نے خطا کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اب میں جان چکا ہوں کہ دنیا میں آپ کا دیدار انسان کے لیے اپنی ظاہری آنکھوں سے بہت مشکل ہے۔ اس معذرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں کی نسبت ایک خاص مقام عطا فرمایا، بس جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا اسے حاصل کر لیں، شکر کریں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہم نے چند تختیوں پہ ہر قسم کی نصیحت اور ضروری چیزوں کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دی اور کہا، اے موسیٰ، ان تختیوں یعنی تورات کو پورے عزم کے ساتھ سنبھال کر رکھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہترین احکام پر قائم رہیں۔ میں عن قریب تمہیں نافرمانی کرنے والوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل جانے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا۔ آپ چونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے جاتے ہوئے ان سے فرمایا تھا، تم ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص سامری نامی تھا، وہ منافق تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ گئے تھے کہ وہ 30 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں ٹھہرنے کی مدت میں 10 دن کا اضافہ فرما دیا۔ اسرائیلی قوم پہلے ہی بہت جلد باز تھی۔ آپ کے واپس نہ آنے پر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اس قوم میں ایک شخص سامری نام کا تھا، بڑا آدمی مانا جاتا تھا لیکن تھا غلط۔ بنی اسرائیل کے پاس کچھ زیورات تھے۔ سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ تم یہ زیورات فرعون کے آدمیوں سے لیے تھے، اب وہ سب جو ہیں وہ غرق ہو گئے ہیں، تو یہ زیورات کو جمع کرو۔ اس نے تمام زیورات کو پگھلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی سموں کے نیچے کی مٹی لے آیا۔ یہ مٹی اس نے اس وقت جمع کی جب بنی اسرائیل نے دریائے نیل عبور کیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ یہ شخص اس بات کو جان گیا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی خصوصیت رکھ دی۔ سامری نے سونے کو پگھلایا اور وہ مٹی اس میں شامل کر دی، اسے بچھڑے کی شکل دے دی۔ وہ بچڑا آواز دینے لگا، یعنی اس میں گائے کی آواز نکلنے لگی۔ سامری کی یہ حیرت انگیز ایجاد سامنے آئی تو سامری کہنے لگا، یہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود یہاں آ گئے۔ بنی اسرائیل میں وہ پہلا ہی بااثر آدمی تھا۔ جب اس نے یہ شعبدہ دکھایا تو لوگ اس پر اور زیادہ اعتقاد کرنے لگے، بچڑے کو خدا سمجھ کے اس کی پوجا کرنے لگے۔ سامری کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ آل فرعون کا قبطی تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، یہ ساتھ ہو لیا۔ بہرحال اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ آپ نے ان سے کہا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، سو تم میری راہ پر چلو، میرا کہنا مانو، سامری کی بات نہ مانو۔ ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جواب دیا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہم تو اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ان کی اس ہٹ درمی کے باوجود آپ برابر قوم کو سمجھاتے رہے۔ ان لاکھوں افراد میں سے صرف 12,000 نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی، باقی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے نکل آنے کے بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا، وہ انہیں سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حد درجہ تکلیف دہ تھی۔ آپ واپس پہنچے، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھ دیں، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو تم دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دو، مجھے ظالم لوگوں میں شریک نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہارون، جب تو نے دیکھا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تجھے میرے حکم کی پیروی کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ یعنی میں تمہیں خلیفہ بنا کر گیا تھا اور حکم دے کر گیا تھا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا، پھر تم نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ بچڑے کو پوجنے والے ان لوگوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا؟ آپ کو ان پر اس قدر غصہ آیا کہ ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچے۔ اس وقت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں جائے، تو میری داڑھی نہ پکڑ نہ سر کے بال پکڑ، میں اس وقت سے ڈر کہ تو یہاں نہ کہے کہ
بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈالی اور تو نے میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میرے اور میرے بھائی کی کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف آئے، اس سے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ؟ تو نے کیوں یہ حرکت کی؟ بچڑا کیوں بنایا؟ جواب میں سامری بولا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں اس فرشتے کے قدموں کے نشانات ایک مٹھی میں بھری، پھر میں نے وہ مٹھی اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اس کی بات سن کے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چل دور ہو، تیری سزا اس دنیا میں یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہتا پھرے کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، اور تیرے لیے یہ وعدہ مقرر ہے جس کا تجھ سے خلاف نہیں کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی پوجا پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا دیں گے اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ بنی اسرائیل سے اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ دور رہتا۔ اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ لوگ اس سے دور بھاگنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے، وہ آبادی سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ سب باتیں بنی اسرائیل کے سامنے ہوئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو بے شک ہم بڑے نقصان میں رہیں گے۔ سامری سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ، میری قوم سامری کی باتوں میں آ کر شرک میں مبتلا ہو گئی، اب ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قوم کی توبہ کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے اس جرم کی سزا میں قتل ہوں تاکہ انہیں اس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے، اور دوسرے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور دوسری یہ کہ ہر مجرم کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے۔ بہت مشکل اوہو، بنی اسرائیل کو اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھکنا پڑا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہزاروں لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں۔ بے گناہ رشتہ داروں نے اپنے گناہ کے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ جب قتل شروع ہو گیا اس وقت ان لوگوں پر بادل، آندھی، تاریکی چھا گئی۔ جب تقریباً 70,000 آدمی قتل کیے جا چکے اس وقت تاریکی مٹ گئی، روشنی ہو گئی۔ اس وقت قتل کے روکنے کا حکم ہوا۔ جو قتل ہو گئے تھے اور جو رہ گئے تھے ان سب کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تم خدا کا شکر ادا کرو، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تورات مجھے عطا کی اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ وہ قوم بھی بہت عجیب قوم تھی، کہنے لگی، اے موسیٰ، ہم تیری یہ بات کیسے مانیں کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ گویا ایک نبی کی بات کو سچا ہونے میں انہیں شک تھا۔ ایسے لوگوں کا ایمان بھی کیا؟ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا، ہم یہ بات کس طرح مان لیں کہ یہ کلام واقعی اللہ تعالیٰ کا ہے؟ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ انہیں اطمینان دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ارشاد ہوا، آپ اس قوم کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے جائیں، ہم خود انہیں اپنا کلام سنا دیں گے، اس سے انہیں یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے 70 آدمی منتخب کیے اور کوہ طور پر لے گئے۔ وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ جب یہ بات بھی پوری ہو گئی تو اب وہ کہنے لگے، ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے یا کسی اور کی؟ ہم تو جب یقین کریں گے جب صاف طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ ہٹ دھرمی تھا اس لیے اس پر اللہ کا ان پر عذاب ہوا۔ ان کے نیچے زلزلہ آیا، اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، اس سے یہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر کے ظاہر میں مر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت صدمہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی قوم کے منتخب لوگ تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ اب اپنی قوم کے پاس جا کر کیا کہیں گے۔ وہ تو الزام لگائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہیں لے جا کر قتل کر دیا، لہٰذا وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، میں جانتا ہوں اس واقعے سے آپ کا مقصد انہیں ہلاک کرنا نہیں، ان کی گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ احسان جانو۔ ان 70 آدمیوں نے واپس آ کے ساری تفصیل سنائی، اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات تورات
اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بالکل درست۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، ہم نے بھی غیبی آواز سنی تھی۔ ان حضرات کی تصدیق کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ سب لوگ تورات کے احکامات پر عمل شروع کر دیتے، مگر انہوں نے اب بھی بہانہ تلاش شروع کیا۔ کبھی کہتے تورات کے احکامات بہت سخت ہیں، ان پر عمل کرنا بہت مشکل، اور کبھی کہتے ہمارے ان 70 آدمیوں کے طور سے واپس لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم سے یہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور حکم دیا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پورے عزم کے ساتھ اور قوت سے قبول کرو۔ پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا کے سجدے میں گرے، توبہ کرنے لگے۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائے اور وہ ان کے نیچے دب کر مر نہ جائیں۔ اب ان لوگوں سے عہد لیا گیا، لیکن پہاڑ کے سروں پر سے ہٹا دیے جانے کے بعد وہ پھر عہد سے پھر گئے۔ اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے باوجود ایک بار پھر ان پر اپنا فضل فرمایا، اس قدر بڑی گستاخی پھر بھی کہ پکڑ نہیں فرمائی ان کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنا وطن ان سے واپس لیں۔ قوم عمالقہ ان کے آبائی وطن پر قابض ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جا۔ خود جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دی، اسے پیٹ دکھا کر واپس مت جائیے، ورنہ سخت نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ آگے بڑھو، قوم عمالقہ سے جنگ کر کے اپنا آبائی ملک واپس لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری کامیابی کا وعدہ فرمایا۔ اس عجیب ترین قوم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی نہیں مانا اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زور آور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم تو وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ ان میں خدا سے ڈرنے والے بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے باقی لوگوں کو سمجھایا اور یوں کہا، تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ گے تو یقین جانو تم ان سب پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کرنے سے پہلے 12 آدمی ادھر بھیجے جائیں جو اس قوم عمالقہ کا جائزہ لے کر رپورٹ دیں۔ ان 12 میں سے 2 ایسے خدا ترس آدمی تھے کہ انہوں نے عمالقہ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دونوں کے نام یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ تھے۔ ان میں یوشع بن نون بعد میں نبی ہو گئے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ تم لوگ ہمت کر کے پھاٹک تک تو چلو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ جواب دیا، کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں کہیں داخل نہیں ہوں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جواب حد درجے بے ادبی کا جواب تھا۔ اندازہ لگائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کرتے۔ تو آپ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی۔ یہ زمین کے ایک خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ، آپ ان نافرمان قوم کے حال پر رنج نہ کریں۔ اس طرح اس قوم کو حکم عدولی کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے وادی طے میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس وادی سے باہر نکلنے کے لیے پوری رات گھومتے رہے، مگر کولو کے بیل کی طرح وہیں رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء نے آپ کو نبی مانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار لوگوں کو واعظ کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ آپ نبی تھے اور اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب یوں تو درست تھا، لیکن نبوت کے مقام کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ یعنی ایسے سوال کے جواب میں آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے اس بات کا
چونکہ آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اس لیے وہی نازل ہو گئی، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ جو بعض باتوں کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس سے ملاقات کرو۔ آپ نے پوچھا اے باری تعالیٰ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا ہمارے اس بندے کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد اس کی تلاش میں نکلو، جس وقت مچھلی زنبیل سے نکل کے دریا میں چھلانگ لگا دے وہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک بند کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی اچانک حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں چلے جانے کے علاوہ ایک اور معجزہ ہوا۔ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ عجیب ترین واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے، پورے ایک دن اور ایک رات کا سفر کیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اس بند کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر تانے لیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں سلام کیا اور بولے اس غیر آباد جنگ میں سلام کہنے والا کہاں سے آیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک علم آپ کو دیا جو میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے میں مجھ سے پوچھیے گا نہیں۔ اس کے بعد یہ حضرات دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایسے میں ایک کشتی آ گئی، انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار ہونے کی بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تخت نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول اٹھے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے کشتی توڑ دی، آپ نے برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھول گیا، آپ سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ اب آپ لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کے سر پر وار کیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے آپ نے ایک معصوم لڑکے کی جان لے لی، بغیر جرم کے اسے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برائی کا کام کیا۔ حضرت خضر بولے میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ صبر نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا۔ پھر انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ گاؤں پہنچ گئے۔ آپ نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ایک رات مہمان رکھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک رات ٹھہرا لیں، انہوں نے نہیں ٹھہرایا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس شرط پوری ہو گئی، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر نے ان تینوں واقعات کی وضاحت یوں کی کہ سنیں، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی اور ان اطراف میں جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ پر سرکشی نہ کریں
اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ بعد ازاں اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی، اس لڑکی سے پھر نبی پیدا ہوئے، یہ اس لڑکے کے والدین کو صلہ ملا۔ اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہ ٹھہرایا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے درست کر دی گئی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال دفن تھا۔ اس کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، بس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ کر اس خزانے کو لے لیں۔ اور ان تمام کاموں میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہوا۔ اس وضاحت کے بعد حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے۔ پھر 40 سال پرانے لوگ فوت ہو گئے۔ میدان طے میں ایک پہاڑ ہوار نام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بھائی حضرت خضر علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پہاڑ کی وہ چوٹی بہت پسند آئی۔ وہ وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہاڑ کی اس چوٹی پہ ایک تخت نما چبوترا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اس جگہ آرام کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ یہیں میرے ساتھ رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کی درخواست مان لی۔ ہارون علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے اپنا سر اس جگہ پر رکھا، بس اس وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھتیجے کے ساتھ نیچے وادی طے میں آئے اور بنی اسرائیل کو آپ کی وفات کی خبر دی۔ انہیں یقین نہ آیا۔ جب آپ نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تو الٹا کہنے لگے، آپ نے انہیں خود مارا ہے۔ ان کے اس الزام سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ ادھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں حضرت ہارون علیہ السلام کی لاش دکھائی جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو لاش ان کے سامنے کر دی گئی۔ پھر خود حضرت ہارون علیہ السلام زندہ ہو کر بول پڑے، اے میری قوم، مجھے میرے بھائی نے نہیں مارا، بلکہ مجھے تو اللہ کے حکم سے موت آئی ہے۔ یہ کہتے ہی آپ پھر مردہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش پھر غائب ہوگی۔ اس طرح ان لوگوں کو آپ کی موت کا یقین آیا۔ ان تمام واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کس قدر نافرمان تھی، کس قدر ناشکر گزار تھی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت کا وقت آ گیا۔ ملک الموت آپ کے پاس آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے انہیں ایک تھپڑ دے مارا، اس سے ان کی آنکھ باہر آ گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ کے حکم سے آنکھ درست ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ملک الموت نے آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور بلا اجازت آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ پہچان نہ سکے، غصے میں آ کر تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا، تو میرے بندے موسیٰ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل یا بھیڑ کے کمر پر رکھ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک الموت نے کہا، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے میں آپ کی عمر 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ اس پر آپ نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر بھی وہی موت۔ یہ سن کر آپ نے کہا، مجھے ہر حال میں موت آنی ہے، تو پھر دیر سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے جو ہی اسے سونگھنے کے لیے ناک سے لگایا، آپ کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل، حضرت شمویل علیہ السلام ترتیب وار نبی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ دولت مند شخص تھا، اس کا نام قارون تھا۔ اس کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے تھے۔ ان خزانوں کی صرف کنجیاں کئی طاقتور مزدور مل کر اٹھا سکتے تھے۔ اس کی بدولت اسے حد درجہ مغرور بنا دیا تھا۔ وہ دولت کے نشے میں چور تھا، اپنے مقابلے میں دوسروں کو بالکل حقیر جانتا۔ یہ شخص راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ مطلب یہ کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے تو یہ شخص فرعون کا درباری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اسے نصیحت کی
اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار دولت دی، عزت عطا فرمائی، تجھے چاہیے کہ اس کا شکر ادا کر، زکوٰۃ و صدقات دے کر غریبوں کی مدد کر۔ اللہ کو بھول جانا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا سرکشی ہے۔ اس نے جو عزت تمہیں دی، اس کی وجہ سے سرکشی پہ اتر آنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت بہت ناگوار گزری۔ اس نے غرور کے انداز میں کہا، میری یہ دولت تیرے اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ دولت تو میں نے اپنی عقل سے کمائی، تیری نصیحت مان کر میں اپنی دولت برباد نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے برابر نصیحت کرتے رہے۔ قارون آپ کی نصیحتوں سے تنگ آ گیا، اس نے آپ کو اپنی شان و شوکت دکھانے کا ارادہ کیا۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنا رہے تھے تو یہ اپنے خزانوں کے ساتھ آپ کے سامنے سے گزرا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب اس کی اس قدر دولت دیکھی تو ان میں سے کچھ پکار اٹھے، اے کاش یہ دولت اور عزت ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ ان میں سے جو عقل مند تھے انہوں نے کہا، خبردار اس دنیاوی دولت پر نہ جانا، اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہونا، عنقریب تم دیکھو گے اس دولت کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جب قارون کا غرور حد سے بڑھ گیا، اس کی دولت کے نظاروں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور قارون اپنی ساری دولت سمیت زمین میں دھنس گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ سورہ القصص آیت نمبر 76 سے 83 تک یہ واقعہ موجود ہے، اور قصص القرآن یہ جو کتاب ہے 4 جلدوں میں، اس کے اندر قرآن پاک میں موجود جتنے بھی قصے ہیں وہ موجود ہیں، قصص القرآن۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو واقعات ہیں ان سے صحیح سبق حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔